رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال جل وعلا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا موقع عنایت فرمایا کہ جس میں ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، شہید مدینہ منورہ اور شہید محراب خلیفۃ الرسول کی سیرت کے متعلق، اور خاص طور پر آپ کی سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلو ہیں اس پر کچھ ڈسکس کریں گے۔ ویسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کبھی بھی نام آتا ہے تو بہت ایک جلالت، ایک عظمت اور ایک شان اور قدرت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو واقعی طور پر شان و شوکت عطا فرمائی، تو ظاہر ہے آپ کے نام نامی، اسم گرامی کی وجہ سے بھی جب امت مسلمہ اس کو لیتی ہے تو بڑی عقیدت مندی اور احترام کے ساتھ لیتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک نشست کافی نہیں، آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، پھر ساتھ میں یہ کہ آپ کے جو کارنامے ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کی جو محبت رہی ہے، ہم صرف ایک ہی پہلو کو اس مناسب وقت میں، وہ بھی اس میں سے ہم یہ کریں گے کہ ایک ناقص کوشش آپ یہ سمجھیں کہ اس پر کچھ احادیث شریفہ کی روشنی میں گفتگو ہوگی، ورنہ مہینوں اور سال اور وہ بھی کم ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے لیے، کیونکہ ایسی شخصیت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی قربت کا معاملہ فرمایا، اور صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام کی اپنی شان اور عظمت ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ اس وقت ذکر ہے، اس مناسبت سے آپ کی شان کو اجاگر کرنا اور پھر یہ کہ آپ کی حیات طیبہ سے کچھ پہلو اس پر ڈسکشن کرنا اور اس سے سبق حاصل کرنا اس وقت ہمارا مقصد ہے۔ سامعین محترم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی، اسم گرامی تا قیام قیامت لوگ جب کبھی لیں گے، چاہے امت کا کوئی بڑا شخص ہو یا پھر ضعیف ہو، نوجوان ہو، مرد ہو، خواتین ہو، بچے ہوں، عمر کے ساتھ فاروق کا لفظ لگائیں گے، کیونکہ یہ وہ لقب ہے جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے، اور اسی لقب سے آپ ملقب ہوں گے اور لوگ اسی انداز میں آپ کو یاد کریں گے۔ آپ کا نام عمر اور کنیت ابو حفص اور پھر آپ کا لقب فاروق تھا، یعنی فاروق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان آپ نے فرق کیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام کا ارادہ فرمایا اور وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی کے پہلو ہیں، اسلام کا جو واقعہ ہے، اگر اس پر ہم غور و فکر سے ذرا سا اس پر وقت لگاتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ تمام صحابہ کرام اگر مرید رسول اللہ ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی شان بہت بڑی ہے کہ پیغمبر اسلام نے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے کلمات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا فرما کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ نے اسے قبول و منظور فرمایا۔
پھر جو حدیث شریف ہم دیکھتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے پر جو ہے قبول کرنے پر جو کلمات سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے اس میں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ دو عمر کے ذریعے سے، دو عمر میں سے کسی کے ذریعے سے جو ہے اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اور اس ترتیب میں آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ناموس میں گرامی پہلے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو زبان مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلا، جو پہلے نکلا، اللہ نے اسے ہی قبول فرما لیا، اور پھر یہ کہ اسلام کی شان و شوکت اور عظمت اللہ تعالیٰ نے بلند فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کے سبب ہم نے حرم جو ہے کعبہ میں، کعبۃ اللہ شریف کے نزدیک ہم نے نماز پڑھنے کا جو ہے موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ شرف ہم کو حاصل ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کے بعد۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی زہد و تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی قد و کاوش میں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے معاملات میں گزرا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے وہ بات ضرور یاد آئے گی، وہ حدیث شریف جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو مکالمہ ہم حدیث شریف میں پڑھتے ہیں، بخاری شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے، اور پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی جو ہے ایک میسج ہے کہ جس میں ایمان کی تکمیل کا جو ہے ذکر موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے ساتھ میں۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہیں تشریف لے جانا چاہتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بہت دل میں جو ہے ایک احساس ان کے دل میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ اس وقت انہوں نے محبت کا اظہار کیا، عقیدت مندی کا اظہار کیا، وارفتگی اور والہان اپن کا اظہار کیا۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا جو ہے اپنے اہل و عیال سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں جو کلمات ارشاد فرمایا کہ کیا تم خود سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ وہ جلیل القدر صحابہ ہیں، صحابہ کرام مکمل طور پر، کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جن کے دلوں کو تقوی و طہارت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معمور پایا، یعنی ان کے دل بھرے ہوئے ہیں تقوی و طہارت سے، ان کو میری صحابیت کے لیے چنا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں کبھی یہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ دل میں ایک بات رکھیں اور زبان پر ایک بات رکھیں، بہت بھولے ہیں صحابہ کرام۔ تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو ہے اپنے قدس کی جان سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ابھی ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے لیے آپ سرکار سے جدا تو ہو گئے اور باہر جو ہے تشریف لے گئے اور توقف کیا، تأمل کیا، غور و فکر کیا۔ اس حدیث شریف کا راوی آپ کے خود فرزند سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الآن یا عمر، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اب ایمان مکمل ہوا ہے اے عمر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں آپ کے والد محترم سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابا حضور کون سی چیز تھی کہ جو آپ کو یہ جو ہے غور و فکر پر تأمل کے بعد ایک نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور کی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اور یہ سب کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، قیامت تک آنے والی پوری امت کے لیے اور ان حضرات کے لیے جو یہ گفتگو کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ضروری ہے، اور کیا یہ قیامت کے لیے کوئی جو ہے محبت رسول کام آئے گی؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فرماتے ہیں کہ میں نے اس معاملے کو اس طریقے سے سلجھایا اور اس کا نتیجہ اخذ کیا ہوں کہ میں نے غور و فکر کیا کہ کل بروز قیامت مجھ کو کیا میرے اپنے نفس کی زیادہ ضرورت ہے یا پھر سرکار کی زیادہ ضرورت ہے؟
میں نے غور و فکر کیا تو مجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ کل بروز قیامت مجھے اسی طرح سرکار کی ضرورت پڑے گی جیسے انہوں نے مجھے دنیا میں جو ہے کفر سے نکال کر ایمان کی طرف رہنمائی فرمائی، تو کل بروز قیامت مجھے کسی معاملے سے نکال کر جنت کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ تو میں نے نتیجہ آپ سے کیا کہ میری اپنی جان اس وقت کام نہیں کرے گی جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ نہ ہو جاؤں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان جو ہے نہیں ہے، نہیں، ایمان کے کمال کے بارے میں سرکار نے فرمایا۔ تو کمال ایمان حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہم کو واضح طور پر ملتا ہے۔ ایسے کئی احادیث شریفہ ہیں جس میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کس انداز کا تھا۔ آپ کی طبیعت میں ظاہر سی بات ہے اصول پسندی تھی، لیکن اس کو اس انداز سے پیش کرنا کہ آپ سخت طبیعت ہے، یہ بالکل جو ہے غلط بات ہے۔ آپ کے اندر طبیعت میں جو ہے ایک قسم کے عدالت کا جو ہے عنصر بہت زیادہ نمایاں تھا، جس کے سبب آپ جو ہے اسی عنصر سے لوگوں کے درمیان جو ہے مشہور ہو گئے، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت بھی بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بے ادبی کا جو ہے خیال بھی کرتا یا ایسے کوئی اثرات اس سے ظاہر ہوتے تو فوری طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کرتے کہ یا رسول اللہ مجھے اذن دیں، اجازت دیں کہ میں اس بے ادب کی اور اس جو ہے بدبخت کی گردن اڑا دوں۔ سرکار تأمل کے لیے فرماتے اور رکنے کے لیے فرماتے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ لوگ دنیا سے جو ہے کٹ کر مر کر نہ چلے جائیں اور کفر پر نہ چلے جائیں، وہ ایمان کی طرف راغب ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے لقب سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ مومنین کے ساتھ جو ہے آپ کا یہ حرص ہوتا ہے کہ تمام لوگ ایمان قبول کر لیں۔ میرے سامعین محترم، اس بات پر بھی غور کریں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حب رسول کا معاملہ تھا بلکہ محبت رسول کا جو ہے تقاضا ہے اس کو بھی آپ نے فلفل کیا ہے، مکمل کیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ملتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ہم سرکار کے ساتھ حاضر تھے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑی طویل حدیث ہے۔ کسی باغ میں سرکار تشریف لے گئے تو اس وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تیسے اس باغ میں پہنچے ہیں، جو ہے ایک خاص اس کا جو ہے ذکر کیا گیا، لیکن میں وہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں اس حدیث شریف کا وہ ٹکڑا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو سرکار کی بارگاہ میں آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کیسے آئے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے، کیسے بے چین ہوئے۔ تو سرکار نے اپنے نالے مبارک عطا فرمائی اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا جاؤ جو پیچھے لوگ ہیں سب کو اس بات کی اطلاع دے دو کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور جو لوگ جو ہے اس باغ کی دروازے سے آ رہے تھے ان میں سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس وقت کا جو معاملہ ہے پوری بات آپ نے سنی تو اس وقت فوری طور پر آپ نے ہلکا سا ان کو پیچھے ڈھکیلا اور کہا کہ واپس ہو جاؤ۔ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے جو ہے فرمایا کہ عمر آپ نے ایسا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد سرکار سے آپ نے اس بات کا تیقن لیا کہ کیا یہ کلمات آپ کے ہیں کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ہاں بالکل میرے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت خصوص بالخصوص عمل پر فوکس کیا اور فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگ اعمال سے رک جائیں گے، ان کو اعمال کرنے دیں۔ سامعین محترم غور و فکر کریں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جانتے ہیں کہ کلمہ شہادت کے بعد جنت ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہے جو کوئی کلمہ شہادت کے بعد آپ نے اعمال میں اضافہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے سرکار کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا، یہ ایک ان کا اپنا معروضہ تھا سرکار کی بارگاہ میں، لیکن سرکار نے اس بات کو قبول فرمایا۔ چنانچہ احادیث شریفہ میں جا بجا ہم کو ملتا ہے کہ سرکار نے لوگوں کو جو ہے عمل پر راغب فرمایا اور اس بات کی جو ہے تلقین سرکار نے فرمائی۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، آپ کی سیرت طیبہ میں ایک نمایاں پہلو ہم کو نظر آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کا موقع ایسا ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرما ہے
کچھ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مخالف تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جو ہے کراہیت کا اظہار فرمایا تو آپ نے جلال میں یہ بات ارشاد فرمائی، سلونی عما شئتم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ تم جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اس وقت حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں التجا کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ جو ہے آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں، حدیث شریف کا کچھ اور بھی حصہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم اس بات سے راضی ہیں کہ جو ہے اللہ ہمارا رب ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں، اسلام ہمارا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار فرمائی، یعنی یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلال کو جو ہے ختم کرنے کے لیے ایک معروضہ اور التجا کہ سرکار اگر جلال میں آ جائیں گے تو پھر آپ کے جلال کی فکر ہے، اگر آپ جو ہے غضب میں آ رہے ہیں تو اس کی فکر ہے۔ غلطی آپ کی تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اگر محبوب غصے میں آئے، غلطی کسی اور کی ہو، لیکن جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، فوری طور پر التجا کر جو ہے اس غصے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس وجہ سے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو اس سے تکلیف ہوگی، اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ رنج و ملال ہو۔ سامعین محترم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے تو پھر اس انداز سے آتا ہے کہ آپ نے کسی عمل کو جب کبھی بھی کیا تو اس کو منسوب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چنانچہ آپ مطاف میں تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ، اس وقت آپ نے حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا تو اس وقت آپ نے جو بات ارشاد فرمائی بہت اہم ہے، یہ کہ کیونکہ توحید جو ہے توحید ہے، رسالت تو رسالت ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس ایک بات کا اعلان کر دیا کہ دیکھو اگر عقلی طور پر کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھو تو پھر محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو سنت کے طور پر جو اس پر عمل آوری کی جائے۔ آپ نے جو بات ارشاد فرمایا حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو ایک پتھر ہے، اس کے سوا نہیں کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ ضرر دے سکتا ہے، لیکن میرا چومنے کا مقصد یہ نہیں کہ تو نفع ضرر دے گا، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جلیل القدر جو ہے شخصیت ہے کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف محبت کا اظہار کیا بلکہ عملی طور پر سنتوں پر عمل کیا، لوگوں کو اس کا جو ہے گواہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا ہے، یہ بھی آپ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کی نسبت سے کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کے جو ہے دور خلافت کا معاملہ اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، تو جو کہ ایک جو ہے تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے جو ہے رقبے پر پھیلا ہوا آپ کی حکومت کا جو ہے معاملہ ہے، لیکن آپ یہ غور و فکر فرمائیں کہ سرکار نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ سرکار نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر وہ عمر ہوتے، لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ سامعین محترم، اس بات پر غور کریں کہ نبوت کے سلسلے کی یہ حدیث شریف کل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق کسی صحابی کے جو ہے متعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے متعلق ایسی گفتگو کر دے کہ دوسرے صحابہ کرام کے متعلق کچھ گفتگو ہو جائے، بے ادبی ہو جائے، نہیں، ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام کے اپنے اپنے جو ہے مقامات ہیں، کوئی اپنی شان و عظمت کسی اور انداز میں جھلک رہی ہے کسی صحابی کی، تو کسی صحابی کی کسی اور انداز میں جھلک رہی ہے، یا تو ایسے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں جن کے متعلق سرکار نے ان کی اپنی انفرادیت کو باقی رکھنے کے لیے سرکار نے ان کے لیے فرمایا ہے
لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ فلاں صحابی کے بارے میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا، فلاں صحابی کے بارے میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا۔ تو ایسے کئی جو ہے اقوال ہیں سرکار کے جو صحابہ کرام کی افضلیت، ان کی شان اور ان کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اہل سنہ والجماعہ کا یہ جو ہے عقیدہ رہا، ان کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے درمیان کمپیریزن نہیں کرتے ہیں۔ جو ہے عقیدہ 1450 سال سے چلا آ رہا ہے، اسی عقیدے پر گامزن رہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار اور سرکار کی عنایتوں کا جو معاملہ ان کے ساتھ ہے، اس کے لیے ایک نشست کافی نہیں، اور جو ہے ایسی عظیم المرتبت شخصیت جنہوں نے نہ صرف جو ہے سرکار سے محبت کا اظہار فرمایا، بلکہ انہوں نے اہل بیت کرام سے محبت کا اظہار فرمایا، صحابہ کرام سے محبت کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ کسی ایسی چیز کو بھی آپ جو ہے محبت کے معاملات میں لے جاتے جو سرکار سے تعلق رکھتی تھی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ اور سنت مبارکہ پر عمل کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، ظاہر سی بات ہے محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے، اس کی جو ہے کیفیات پر غور و فکر فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سامعین محترم، ذرا غور کریں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث شریف ہم کو ملتی ہے کہ ایک مقام سے جب آپ گزر رہے تھے تو اس مقام پر آپ نے اپنے سر مبارک کو نیچا کیا اور وہاں سے گزر گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو پھر آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، اور یہاں ایک ٹہنی تھی کہ سرکار کی سر مبارک کو ممکن ہے کہ لگ جائے، تو آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکا کر اس مقام سے گزرا ہے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت تو یہاں کوئی ٹہنی نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مقام پر سرکار نے یہ عمل کیا تھا، اس عمل کو میں زندہ رکھوں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کا عمل مبارک ہے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ یہ فرزند ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ تربیت کا نتیجہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے گامزن ہونا چاہیے۔ یہ بھی محبت رسول کا ایک جو ہے تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار صرف زبان سے نہ ہو، اس انداز سے نہ ہو کہ ہم حب رسول میں جو ہے مست ہیں، سرکار کی محبت میں جو ہے سرشار ہیں، صرف یہ زبانی نعرے نہ ہوں بلکہ عملی میدان میں جو ہے امتی ہونے کا ثبوت دیں، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خود دیا بلکہ اپنی اولاد کو تربیت کی، اس کا اہل بنایا۔ اگر خود کو محبت رسول میں جو ہے سرشار پاتے ہیں تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے ناخلف اولاد ہو رہی ہے اور سنتوں پر عمل جو ہے ترک ہو جا رہا ہے، جس کے سبب زندگیوں میں پریشانیاں ہیں۔ سامعین محترم، تربیت پر بھی غور و فکر کریں کہ خود بھی محبت کے ساتھ سرشار، دوسروں تک اس کا آپ نے پیغام پہنچایا، خاص طور پر اپنے فرزند کو اس کا اہل بنایا کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جو ہے کاوشوں کو، جو انہوں نے اسلام کے لیے خدمات پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول منظور فرمائے اور اس کا انہیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہم نے جو ایک کوشش کی ہے، ناقص کوشش، اس چینل کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول منظور فرمائے اور ہمارے آخرت میں جو ہے یہ ہمارے لیے نیکیوں کا سامان بنے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ ہمارا حشر و نشر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک میں ہو جائے، اہل بیت کرام کی جو ہے سائے تلے ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔